عزیز طلبہ، آج کا ہمارا 15واں دن ہے۔ جانچ نمبر 1، جماعت ہشتم، مضمون اردو۔ عزیز طلبہ، نام آپ کا یہاں پر مکمل نام لکھیے، آپ کا اور آپ کے والد کا۔ اس کے بعد آپ اپنا جو رول نمبر سر نے آپ کو فراہم کیا ہے وہ رول نمبر یہاں پر لکھیے۔ اس کے بعد اسکول کا مکمل نام لکھیے، مرکز جس اسکول پر آپ امتحان دے رہے ہیں اس کا نام لکھیے، جس جگہ آپ امتحان دے رہے ہیں اس کا نام لکھیے، تعلقے کا نام لکھیے، ضلع کا نام لکھیے، اور جس تاریخ کو آپ پیپر دے رہے ہیں وہی تاریخ لکھیے۔ کل نمبرات 15 حاصل شدہ نمبرات۔ یہ ٹیسٹ 15 نمبرات پر مشتمل ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لسن کیئرفلی۔ سوال نمبر 1، معلم درسیات میں سے 3 الفاظ کا املا کہے۔ عزیز طلبہ، یہ سوال 3 نمبرات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، لسن کیئرفلی اینڈ رائٹ کلین اینڈ نیٹ، فریاد۔ نمبر 2، گردش ایام، خوش خط لکھیے، خوشنما لکھیے۔ نمبر 3، پیکر۔ سوال نمبر 2، عزیز طلبہ، سوال نمبر 2 نمبرات پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ میں سے کوئی 4 الفاظ کے معنی لکھیے۔ نمبر 1، اسیر، اسیر یعنی قیدی۔ نمبر 2، شکم، شکم یعنی پیٹ۔ نمبر 3، پوشاک، پوشاک یعنی لباس۔ نمبر 4، عبث، عبث یعنی بیکار، بے وجہ۔ نمبر 5، افلاس، افلاس یعنی غریبی۔ نمبر 6، منفرد، منفرد یعنی انفرادی۔ عزیز طلبہ، منفرد، منفرد یعنی اکیلا، یکتا۔ سوال نمبر 3، الف۔ سوال نمبر 3، الف، 1 نمبر کے لیے۔ سوال نمبر 3، الف، ذیل کے جملے میں فاعل پہچانیے۔ احمد نے کتاب پڑھی۔ عزیز طلبہ، فاعل یعنی کام کرنے والا، فعل کو انجام دینے والا۔ جیسے احمد نے کتاب پڑھی، احمد نے کتاب پڑھی، کس نے کتاب پڑھی؟ احمد نے۔ پڑھنے کا کام کس نے کیا؟ احمد نے۔ تو احمد یہاں پر فاعل ہوگا۔ بے، ذیل کے جملے میں مفعول پہچانیے۔ سلمہ نے دودھ پیا، سلمہ نے دودھ پیا۔ مفعول، عزیز طلبہ، مفعول جس پر کام کیا جاتا ہے وہ مفعول کہلاتا ہے، اور جو کام کرتا ہے وہ فاعل کہلاتا ہے۔ اب سلمہ نے دودھ پیا، سلمہ نے کیا پیا؟ دودھ۔ یہاں پر دودھ، عزیز طلبہ، دودھ ہے مفعول۔ سوال نمبر 4، سوال نمبر 4، سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ میں سے کوئی 4 الفاظ کی جمع بنائیے۔ ذکر، ذکر کی جمع اذکار، ذکر کی جمع اذکار۔ مال، مال کی جمع اموال۔ اور غرض، غرض کی جمع اغراض۔ حب، حب کی جمع ہے احباب۔ اور شعر کی جمع آپ کو معلوم ہی ہے، شعر کی جمع اشعار۔ اور فرد کی جمع افراد۔ سوال نمبر 5، سوال نمبر 5، ذیل میں لکھے ہوئے تمام حروف کا استعمال کر کے ایک بامعنی لفظ تیار کیجیے۔
واو تے سین دال۔ عزیز طلبہ، ہم ان حروف سے دوست، لفظ دوست تیار کر سکتے ہیں۔ دوست۔ سوال نمبر 6 عزیز طلبہ، سوال نمبر 5 ایک نمبر پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 6 محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، کوئی دو۔ یہ 2 نمبرات پر مشتمل ہے۔ سوگ منانا، سوگ منانا یعنی غم منانا، غم کرنا۔ ماتم منانا، ماتم کرنا۔ عزیز طلبہ، آپ جملہ اس طرح بنا سکتے ہیں: جوان بیٹے کے انتقال کے بعد، جوان بیٹے کے انتقال کے بعد بوڑھے والدین تاعمر سوگ مناتے رہے۔ نمبر 2 لقمہ دینا، لقمہ دینا یعنی بیچ میں بولنا، درمیان میں بولنا۔ کچھ لوگوں کی عادت رہتی ہے کہ وہ آپ کو روک کر اپنی بات پیش کرتے ہیں۔ بیچ میں بولنا، درمیان میں بولنا۔ 2 لوگ اگر باتیں کر رہے ہیں تو ان کے درمیان میں ان کو روک کر بولنا، وہ کہلاتا ہے لقمہ دینا۔ آپ جملہ اس طرح بنا سکتے ہیں: نماز کے دوران قرات میں لقمہ دینے میں بالکل بھی جلدی نہ کریں۔ نمبر 3 خاطر تواضع کرنا، خاطر تواضع کرنا یعنی کھلانا پلانا۔ راجو بچپن ہی سے، آپ جملہ اس طرح بنا سکتے ہیں: راجو بچپن ہی سے مہمانوں کی خوب خاطر تواضع کرتا رہا ہے۔ سوال نمبر 7 تعریف بیان کیجئے۔ عزیز طلبہ، یہ 3 نمبر پر مشتمل ہے۔ یہ حمد، حمد کی تعریف بیان کیجئے۔ حمد یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنا۔ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنا، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی پاکی، اس کی بڑائی بیان کرنا حمد کہلاتا ہے۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی پاکی بیان کی جائے، اس کی کاریگری بیان کی جائے، وہ حمد کہلاتی ہے۔ دعا۔ عزیز طلبہ، دعا یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ بندے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، وہ دعا کہلاتی ہے۔ دعا یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا۔ دعا یعنی التجا، مناجات۔ عزیز طلبہ، نمبر 3 مناجات۔ مناجات نہیں بلکہ مناجات۔ مناجات یہ بھی ایک دعا ہوتی ہے۔ عرض، مناجات یعنی دعا، عرض۔ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کر کے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر دعا مانگی جائے، اسے مناجات کہتے ہیں۔